یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اب نہیں بولے گا، لیکن وسیم ملک نے کہا ہے کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ میں ایک مطلع اور دو شعر پڑھتا ہوں، ضروری ہے اس لیے پڑھ دے رہا ہوں۔ آج اس مشاعرے میں کوئی سیاسی ٹپڑی نہیں کروں گا کیونکہ صرف شاعر بن کے کھڑا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک مطلع اور دو شعر پڑھ دینا چاہیے مجھے۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ کوئی نام نہیں، کوئی اشارہ نہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ تیار رہنا اگلے مصرے پہ۔ اپنی آنکھوں میں کرنل صوفیہ قریشی کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں بریگیڈیئر عثمان کو رکھنا، بیر عبدالحمید کو رکھنا، اپنی آنکھوں میں پہلگام کے اٹیک کے بعد پہلی شہادت دینے والے جھنٹو علی شیخ کو رکھنا۔ یہ تمام چہرے اپنی آنکھوں میں رکھنا اور عمران کے ان مصروں کو پورے ہندوستان میں پہنچانا کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ یہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ بس پنچر بناتے ہیں؟ وطن پہ ہنس کے جو کٹ جائیں ایسے سر بناتے ہیں۔ اور بابا تاج الدین ٹرسٹ ہے، کہیں لوگوں کے آشیانے بنا رہا ہے، کہیں بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ میں یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پر ناز ہے لیکن پیچھے تک ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ انہیں بلڈوزروں کے بازوؤں پہ ناز ہے لیکن ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے ہم بے گھروں کے گھر بناتے ہیں۔ اور آخری شعر اس غزل کا پڑھتا ہوں، پھر ایک نظم آپ کو سناؤں گا کہ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ عجب ہے کینوس ان کا، عجب ان کی کلاکاری۔ وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں۔ وہ جو منظر بناتے ہیں لہو میں تر بناتے ہیں۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں حقوق۔ حضرات پچھلے چند جمعوں میں آپ رزق حلال کی اہمیت، محنت مزدوری کی فضیلت اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ اور بزرگان دین کی معاشی جد و جہد کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام نے مزدور کو کیا حقوق دیے۔
لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مزدور کے حقوق بیان کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ اور حکمران اسلام کا نام بھی لیتا ہو اور ساتھ ساتھ محنت کشوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالتا ہو تو اس کی ذمہ داری ہم اسلام پر نہیں ڈال سکتے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ کئی نام نہاد صحافی و قلمکار دور ملکویت کے بعض بادشاہوں یا دور حاضر کے بعض ڈکٹیٹروں کے ظلم و ستم اور غصب و نہب کے واقعات لکھ کر دہائی دیتے ہیں کہ لوگوں، جس دین کے ماننے والوں کا طرز عمل یہ ہو وہ تمہارے حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسلام ظالم بادشاہوں اور سنگدل ڈکٹیٹروں کے طرز عمل کا ذمہ دار نہیں، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے مطالعہ کی نہیں بلکہ کتاب و سنت کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام میں محنت کشوں کے دیے گئے حقوق کا موازنہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم، کمیونزم وغیرہ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو حقوق اسلام نے محنت کشوں کو دیے ہیں وہ کسی دوسرے نظام اور عزم نے نہیں دیے۔ کارل مارکس وغیرہ کا نام مت لیجیے، ان کے وضع کردہ قوانین اسلامی احکام اور حقوق کے مقابلے میں خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کشوں کے بارے میں فرمودات اور اسلامی تعلیمات اور درخشندہ روایات کے مطالعہ کے بعد تو دنیا کے کسی بھی قانون اور نظام کا اسلامی نظام کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے۔ کہاں اسلامی تعلیمات اور کہاں یورپ کے گھسے پیٹے خود ساختہ قوانین، دونوں میں کچھ بھی مناسبت نہیں ہے۔ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابوذر کو ایک پوشاک پہنے دیکھا، اسی طرح کی پوشاک ان کے خادم نے بھی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مزدور و ملازم تمہارے بھائی اور دست نگر ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے قبضے میں دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جس کے پاس اس کا بھائی زیر تصرف ہو تو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھانا کھلائے جو کھاتا ہو اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان سے ایسا کام نہ لو جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور جب ایسے کام لے ہی لو تو ان کی اعانت کر دیا کرو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا، ابو مسعود خبردار، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تو اس غلام پر رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو آزاد نہ کرتا تو دوزخ کی آگ تجھ کو جلا ڈالتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے غلاموں کو قصور کس حد تک معاف کریں؟ آپ یہ سن کر خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ پوچھا، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ دریافت کرنے پر فرمایا، اپنے غلاموں کے قصور کو روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ان لوگوں سے آگاہ نہ کروں جو تم میں برے اور شریر ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تنہا کھائیں، اپنے غلام کو ماریں اور کسی کو خیرات نہ دیں۔ ان احادیث کو سن کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ تو غلاموں کے بارے میں ہیں، کیونکہ جس طرح غلاموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اسی طرح مزدوروں اور ملازمین کے بھی حقوق ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہمارے لیے مزدوری اور کام کاج کرے اور شادی شدہ نہ ہو تو اسے شادی کر لینی چاہیے، اور جس کے پاس گھر نہ ہو وہ گھر بنا لے، خادم نہ ہو تو خادم لے لے، سواری نہ ہو تو سواری لے لے۔ اس فرمان مبارک کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فراخی وسعت کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو مزدور کو حاصل ہونا چاہیے، اور اللہ جل شانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو ملامت کی جن کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ وہ خود کھا رہے ہیں اور ان کے خادم کھڑے انہیں تک رہے ہیں۔
तो आप उन्हें देखकर गुस्से से जोर से चीखे और मालिकों से फरमाया, लोगों को क्या हो गया है कि अपने खादिमों पर अपने आप को तरजीह देते हैं। फिर खादिमों से जोर से फरमाया, अपने सर उठाओ, और फिर उन्हें अपने मालिकों के साथ खाने में शिरकत की दावत दी। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।